شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیدائش حضرت بی بی حوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے ٹیڑھی ہے۔ اگر تو اسے سیدھی کرنا چاہے گا تو اسے توڑ دے گا۔ ناظرین اکرام، واقعہ کچھ ایسے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ بہت سے صحابہ اکرام سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور آدم کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے رہتے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سو رہے تھے، جب جاگے تو دیکھا ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ حضرت بی بی حوا کا جواب تھا، آپ کی تسکین کے لیے۔ فرشتے تو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ان کا سوال تھا، آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ یہ زندہ وجود سے پیدا فرمائی گئی ہیں۔ سامعین اکرام، جب حضرت آدم نے اپنی ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت اما حوا سے نکاح ہو گیا۔ کچھ روایت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا، نہ ہی بچے پیدا کرنے کا۔ دونوں بہت سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ سامعین اکرام، اس عرصے میں دونوں پر شیطان غلبہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا، جو دونوں کا کھلا دشمن تھا۔ اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا اور خواہش رکھتا تھا یہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر لیں۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں کھل کر سامنے آ جائیں۔ سامعین اکرام، متواتر وسوسے ڈالتے رہنے پر ایک دن کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی بہکاوے کی باتیں سن کر حضرت حوا سوچنے پر مجبور ہو گئی اور حضرت حوا پھل کھانے پر راضی ہو گئی۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم شجر ممنوعہ کا ذرا سا پھل کھا کر آزما تو لیں، چکھ تو لیں کہ وہ کیا راز ہے۔ ابتدا میں تو حضرت آدم علیہ السلام نہ مانے، حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر وہ راضی ہو گئے۔ حضرت آدم جب پھل کھانے پر راضی ہو گئے تو دونوں نے ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر الزام ہو گئی، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن، اپنا سطر چھپانے کی کوشش کی۔ سامعین اکرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکار کر کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں فرمایا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے لگے، اب تم دونوں ایک مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہوگا اور اسی میں سے پھر سے پیدا ہونا ہوگا۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔